الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 11 محرم الحرام کا ایک بہت ہی خاص ترین عمل۔ آج کے دن تمام بہن بھائی یہ 3 کام کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی قسمت کے ستارے جگمگا اٹھیں گے۔ میرے وہ بہن بھائی جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض میں پھنسے ہیں، جو پریشان حال ہیں، گھریلو لڑائی جھگڑوں کا شکار ہیں یا کسی بھی قسم کی پریشانیاں ہیں، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں پوری ہوں گی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی اور فکر و فاقہ کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، جیسے ہی وظیفہ پہنچے گا ہم آپ کو رخصت کر دیں گے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 دینار کی 5 تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ قاصد نے عرض کی، امیر معاویہ نے معذرت کی ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے، اسے قبول فرما کر غریبوں میں تقسیم کر دیجئے۔ حضرت امام حسین نے ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس سے معذرت فرمائی کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ تو اس بیان کردہ واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین صدقہ و خیرات کرنے اور غریبوں، تنگ دستوں، محتاجوں اور حاجت مندوں کی مدد کرنے کے عادی تھے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آپ نے ساری رقم فوراً اس غریب محتاج کو عطا فرما دی، مگر افسوس فی زمانہ ہم بخل کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کے معاملے میں سستی کرتے ہیں۔ اگر کوئی حاجت مند اسلامی بھائی آ بھی جائے تو جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اس کی مدد نہیں کرتے۔ اگر کبھی کسی کی مدد کرنے کی توفیق مل جائے تو حب جاہ اور ریاکاری کی آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، صدقہ و خیرات کرنے سے بظاہر تو مال میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم گناہ گاروں سے محبت کرنے والے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما نقص مال من صدقۃ، یعنی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سے ہمارا دوسرا نقطہ یہ ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی و انکساری کے پیکر تھے، تبھی تو تھوڑی سی تاخیر ہونے پر اس شخص سے معافی مانگی، حالانکہ آپ کے لیے معافی مانگنا ضروری نہیں تھا، مگر پھر بھی معافی مانگی۔ جبکہ اگر ہم اپنی حالت پر غور کریں تو عاجزی و انکساری تو دور کی بات، ہم غلطیاں کرنے کے باوجود بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو ہمیشہ اگر آپ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے، اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے، ہنسی مذاق کیا ہے یا دوسروں کا مال ہڑپ کر لیا ہے، تو فوری طور پر اس سے معافی مانگ لیجئے، اس کے مال کو واپس کر دیجئے۔ اللہ پاک ان چیزوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ اگر کسی کے دل سے ایک چھوٹی سی دعا نکل آئے گی تو اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کو بے شمار عطا فرما دے گا۔ تو آج 11 محرم الحرام ہے، مغرب سے پہلے آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا، چونکہ جمعۃ المبارک ہے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک آپ کون سا پڑھیں گے؟ آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود پاک آپ نے لگاتار صبح سے شام جب آپ کو وقت ملے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے لیٹتے، آپ نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ خاص کر جمعۃ المبارک کے دن جو کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں خود اس بندے کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آج جمعۃ المبارک ہے تو آپ نے یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 بار یہ تسبیح پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ابھی دعا نہیں کرنی،
بلکہ آپ نے تیسرا کام کرنا ہے۔ وہ تیسرا کام کیا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ آپ نے وضو کرنا ہے، قرآن پاک کھول لیجئے، اور اس کے بعد آپ نے آج کے دن سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کر لیجئے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی جو جمعۃ المبارک کے دن تلاوت کر لیتا ہے تو اس کے سر سے کعبہ تک ایک نور سا چمک اٹھتا ہے، اور اس نور سے اللہ پاک اس بندے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، اور اس کی تمام پریشانیاں، اس کی تنگیاں، اس کی تمام معاملات میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے معاملات کو حل کروانا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ یہ عمل کریں۔ اور آپ نے اگر میری وہ بہنیں جو کہ نہیں پڑھ سکتی ہیں یا کسی وجہ سے، تو وہ یہ والا جو وظیفہ ہے اس میں سورہ کہف کی جگہ وہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز وہی برکات حاصل ہوں گی۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اب وہ حاضر ہو جائیے، ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ایک میری بہن ہے کشش فاطمہ ہے، مسکان فاطمہ ہیں، انہوں نے درود پاک اور کلمہ طیبہ پڑھا، حیات ہیں۔ میرے بھائی سمیہ خان ہیں، رمیز خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، عابدہ ہیں، سائمہ نذیر ہیں، فریدہ بی بی ہیں، اور اس کے علاوہ شازیہ ہیں، انس غوری ہیں، شمع ہیں، ملک ہیں، آمینہ، احسان ہیں، رفت الرحمان ہیں، اور معاذ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، سارہ ہیں، نوری مرزا ہیں، نیاز ہیں، عائشہ بانو ہیں، عبدالغفار ہیں، سیدہ ہیں، باغواں ہیں، فضیلت بی بی ہیں، اور طاہا ہیں، عامر آوان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، محمد خادم ہیں، بی بی ہاجرہ ہیں، رفت بھٹی ہیں، اور عامر چوہان ہیں، سحر اتاری ہیں، عاصم میر ہیں، اور اس کے علاوہ رضیہ مسز علی ہیں، شبیر ہیں، اور اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ مزید اپنا نام دعا میں شامل کروانے کے لیے، مزید دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے، مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں اس سے حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے مزید وظائف لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ محرم الحرام کا یہ پیارا مہینہ اور مبارک بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، تو آپ لوگ خود بھی اپنے لیے دعا کیجئے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے اس روحانی وظائف چینل کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیجئے، کیونکہ صدقہ و خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔